افواج پاکستان کی جانب سے افغان طالبان کے بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں شروع کیا گیا آپریشن غضب للحق پوری قوت کے ساتھ جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع اور وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس آپریشن کے دوران دشمن کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا گیا ہے، جس میں سینکڑوں جنگجوؤں کی ہلاکت اور درجنوں فوجی چوکیوں پر قبضے کی تصدیق کی گئی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کی حساس ترین نتنز جوہری تنصیبات پر براہ راست حملے کے بعد مشرق وسطی کی صورتحال ایک انتہائی ہولناک اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ویانا میں عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ہنگامی اجلاس کے دوران ایرانی نمائندے نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی حملے نے نتنز کے زیر زمین سینیٹری فیوج ہالز کو براہ راست متاثر کیا ہے، جس سے ایرانی ایٹمی پروگرام کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے خاندان سمیت شہادت پر سینٹ کے اجلاس میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت اجلاس میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے مرحوم کے لیے فاتحہ خوانی کروائی اور امریکی اور اسرائیلی جارحیت کی سخت مذمت کی۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل کے ناپاک عزائم رکھتا ہے اور امریکہ ایک ایسے شخص کے قبضے میں ہے جو قانون کی پرواہ نہیں کرتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کا مسئلہ ایٹم بم نہیں بلکہ تصویراتی دشمنی ہے، کیونکہ ایرانی قیادت ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف فتویٰ دیتی رہی ہے۔ اب تک ان حملوں میں 555 اموات ہو چکی ہیں، جو عالمی ضمیر پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان میں جاری حالیہ سیکیورٹی اور معاشی عدم استحکام کے باعث ملک بھر میں صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں غیر معمولی اضافے اور مقامی مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی طلب کے باعث فی تولہ سونا تاریخ کی بلند ترین سطح 5,73,862 روپے پر جا پہنچا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی جنگی صورتحال اور عالمی معیشت میں تیل کی قیمتوں میں اضافے نے سرمایہ کاروں کو سونے کی طرف مائل کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں قیمتوں میں یہ ریکارڈ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے اپنی حالیہ رپورٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی پالیسی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے غیر واضح منصوبہ قرار دے دیا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ صرف فضائی حملوں کے ذریعے رجیم چینج کی کوشش ایک خطرناک جوا ہے، کیونکہ 2003 کے عراق یا 2001 کے افغانستان ماڈل کے برعکس اس بار امریکہ کے پاس جنگ کے بعد کی کوئی ٹھوس حکمت عملی موجود نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی جانب سے پاسداران انقلاب کو ہتھیار ڈالنے کی ترغیب تو دی جا رہی ہے، لیکن اس کا کوئی عملی طریقہ کار سامنے نہیں آیا جو خلیجی ممالک کو طویل مدتی عدم استحکام کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ ایران کی اعلیٰ ترین سیکیورٹی قیادت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مذاکرات کی پیشکش کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ تہران واشنگٹن سے کسی قسم کی بات چیت نہیں کرے گا۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے ان میڈیا رپورٹس کو غلط اور بے بنیاد قرار دے دیا، جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ حالیہ حملوں کے بعد ایران مذاکرات کا خواہاں ہے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کو غیر حقیقی قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ امریکہ کو خطے میں اپنے فوجیوں کی مزید جانی نقصان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سعودی عرب کے شہر راس تنوارہ میں واقع دنیا کی بڑی آئل ریفائنریوں میں سے ایک پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے، جس کے بعد حکام نے احتیاطی تدابیر کے طور پر ریفائنری کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد صورتحال اب مکمل قابو میں ہے، تاہم سعودی وزارت خارجہ نے ریاض اور مشرقی علاقوں میں ہونے والے ان میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ حملہ ایرانی حکام کے اس علم کے باوجود کیے گئے کہ سعودی عرب اپنی سرزمین یا فضائی حدود کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ نے اب لبنان کو بھی مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل کے شہر حیفا میں فوجی تنصیبات پر بڑے پیمانے پر راکٹ اور ڈرون حملوں کے جواب میں اسرائیل نے بیروت پر ہولناک فضائی بمباری کی ہے، جس میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ حزب اللہ نے اس کارروائی کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کا پہلا باضابطہ بدلہ قرار دیا ہے۔ اس تازہ لہر نے 2024 میں ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے اور خطہ ایک ہمہ گیر علاقائی جنگ کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔